میں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس کے حالات پڑھنے کے لیے تفسیر کی کتابیں اٹھا، احادیث کی کتابیں اٹھا، تاریخ کی کتابیں اٹھا، تجھے پتہ چلے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کے باوجود، جب اپنے اساتذہ کو ملنے جاتے تھے، جب اپنے اساتذہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے، باہر دہلیز پہ بیٹھ جاتے تھے، کنڈی اور دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، میاں دھوپ کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، ہواؤں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، گرد و غبار بھی اڑ کے منہ پہ آ جاتی تھی، چہرہ خاک آلود ہو جاتا تھا، لیکن کنڈی اور دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے۔ جب وہ استاد اپنے کسی کام کے لیے باہر تشریف لے آتے، سامنے ادباً کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے حضرت فلاں حدیث آپ سے لینی ہے، فلاں قرآن کی آیت کی تفسیر آپ سے پوچھنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا اگر استاد کی قدر اتنی ہوگی نا، پھر بندہ مفسر تو خالی نہیں بنے گا نا، امام المفسرین بنے گا، شیخ المفسرین بنے گا، استاد المفسرین بنے گا۔ پھر میں نے کہا تاریخ کا مطالعہ کر، تاریخ کی کتابوں کے اوراق پلٹ کر دیکھ، تجھے پتہ چلے گا کامیاب وہی ہوا ہے جو اپنے اساتذہ کی قدر کرتا ہے، اپنے استاد کی عزت کرتا ہے، اس کو مقام دیتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا کے رکھتا ہے، اس کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا تو نے وہ مقولہ بھی پڑھا ہوا ہے نا، من علمنی حرفن صرت لہ عبدا، میاں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام بن جاتا ہوں، میں اس کا غلام بن گیا، اب وہ چاہے مجھے بیچ ڈالے، چاہے مجھ سے جو کام لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا حافظ حسنین جام پوری صاحب آپ کو کوئی نہ سنتا اگر مفتی صاحب کی کاپی نہ کرتے، آپ کا نام و نشان بھی نہ ہوتا اگر آپ مفتی صاحب کی آواز بنانے کی کوشش نہ کرتے۔ آپ نے مفتی صاحب سے ایک حرف نہیں سیکھا بلکہ مفتی صاحب سے بولنا سیکھا، مفتی صاحب سے شعر لکھنا سیکھا، مفتی صاحب سے کپڑے پہننا سیکھے، مفتی صاحب سے ٹوپی پہننا سیکھی، مفتی صاحب سے شعر بنانا سیکھے، مفتی صاحب سے انگوٹھی پہننا سیکھی، پھر اپنے استاد کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے بظاہر آپ کو لگ رہا ہے آپ کا نام بڑھ رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت ہے۔ ہمارے استاد جی تھے اللہ اکبر کبیرہ، وہ فرمایا کرتے تھے میاں اگر میرے خلاف کوئی میرا شاگرد کھڑا ہوا نا تو میں کہہ دوں گا میاں مجھ سے لیا ہوا علم واپس کر، پھر میرے مقابلے میں آ، پھر میرے سامنے آ، پھر میرے مخالفین کے صف میں کھڑا ہو۔ میں نے کہا حافظ صاحب مفتی صاحب کا مخالف بننے کے لیے پہلے مفتی صاحب کی آواز واپس کر، انداز واپس کر، کپڑے واپس کر، پھر جا کے مفتی صاحب کی مخالفت کر، پھر مفتی صاحب کے خلاف اشعار پڑھ۔ ہمارے پاس ایک ساتھی پڑھتے ہیں جن کا نام حافظ عتیق الرحمان ککر صاحب ہے، ککر صاحب بھی بہت بڑے نعت خواں ہیں جن کا یوٹیوب چینل بھی ہے، وہ دوست ہے حافظ حسنین معاویہ کے۔ جب وہ مجھے اس کے قصے سناتے تھے میں یہی کہتا تھا اس کو کہو کہ اپنی زبان کو سنبھالے، مفتی صاحب اس کے استاد ہیں، ان کے خلاف نہ بولے وگرنہ دنیا دیکھے گی حافظ حسنین ذلیل ہو کے رہ جائے گا۔